اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بات بہت وائرل چل رہی ہے، ایک نیا فتنہ اٹھ گیا۔ مولوی جواد صاحب کے ایک پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آیا آپ معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے، اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے، ہر شخص اپنی کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے۔ اس پہ ناسبی مولوی حضرات نے بہت زیادہ واویلا مچا دیا اور بہت بڑا وہ شور و غوغا کھڑا کر دیا کہ دیکھیں جی حضرت معاویہ کی توہین کر دی، جو معاہدہ سیٹ ہوا تھا اس کو جواد صاحب نے اڑا کے رکھ دیا، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے انہوں نے روئے ہیں۔ ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں مولوی معاذ اللہ صاحب جو وہابیوں کے ایک وہ بہت گلے پھاڑو قسم کے مولوی ہیں، ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دوسروں پہ اونچی اونچی باتیں پھینکنے سے پہلے اگر اپنے وہابی مسلک کی کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا تو اس طرح چیخیں نہ مارتے جس طرح اب آپ مار رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہیو اے لک آن ہز ویڈیوز۔ لاہور کا ایک ذاکر جس کو آپ بڑا معتدل سمجھتے ہیں اور شیعوں کے اعتدال کا چہرہ ہے، اس جواد نقوی نے ریحان طارق نامی ایک پوڈ کاسٹر کے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بکواس کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ کہاں ہے پیغام پاکستان؟ یہ دستاویز صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ یہ عمرانی معاہدہ صرف ہمارے لیے ہے؟ پیغام پاکستان میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مقدسات اہل سنت کی تکریم کی جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں نہ کریں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل نہیں ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں اہل سنت کو ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے مقدسات کی توہین کی گئی ہے۔ ہم حکومت سے، اداروں سے، مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں پیغام پاکستان کو حرکت میں لائیں، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ فیا باغیہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ وہ جو جہنم کی طرف بلانے والا فیا باغیہ جیلمی صاحب وہ کون سا ہے؟ وہی امی عائشہ کا گروہ، معاذ اللہ، وہی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ، وہی طلحہ اور زبیر کا گروہ۔ تکریم معاویہ جو کاتب وہی ہیں۔ سارے کلپس کے اندر اس بندے نے کوئی ایک دلیل دینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کسی تو شیعہ کتاب سے بھائی جان آپ کوئی ایسی دلیل دیں جس سے آپ کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہو کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی معاویہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، استغفر اللہ۔ جملے کی جہاں تک بات ہے تو جواد صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وہ قابل تکریم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے، معاویہ کا ذکر تک کرنا ہمیں گوارا نہیں، اس کی یہ اوقات نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ بار بار مولوی صاحب کو خدا کا خوف کریں، قرآن کا خوف کریں۔ یہ کیا آپ لوگوں نے ڈرامے بازی مچا کے رکھی ہے، بار بار اسے کاتب وحی کاتب وحی کاتب وحی، یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ کاتب وحی کی جو ڈرامے بازی ہے اسے بھی ذرا ہم حل کر دیں۔ یہ صحیح مسلم مع شرح امام نووی ہمارے پاس موجود ہے، درسی الحمدللہ خطی، اور اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 6409 میں وہ جو کاتب کے لفظ آئے ہیں، وہاں پہ کوئی کاتب وحی نہیں ہے، فقط ایک منشی کی حیثیت سے کاتب۔ اس کی شرح میں امام نووی یہاں پر کیا لے کر آئے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی امام ابن حزم نے یہاں پہ کہا ہے جی قال موضوع، یہ کیا ہے جی؟ موضوع۔ یہ ایک جعلی اور من گھڑت روایت ہے جسے پکڑ کے یہ لوگ کاتب وحی بناتے پھر رہے ہیں مامو جان کو جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک جعلی روایت ہے۔ دوسرا سامعین، جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ان کی خدمات میں کہ بھائی جان خدا را بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اگلا جو مد مقابل بیٹھا وہ کوئی گھاس نہیں کھاتا، وہ بھی الحمدللہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آگے چل رہا ہے۔ اب ذرا تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وہابی مسلک کی ایک سب سے اعلیٰ تفسیر احسن البیان ہمارے پاس موجود ہے، صلاح الدین یوسف صاحب کی طبع دارالسلام صفحہ نمبر 240، سورہ انفال کی آیت نمبر 58، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کاروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کے تحت یہ کیا تفسیر لے کے آئے ہیں؟ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ کے علم میں معاویہ کی تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا۔ اللہ اکبر۔
غدر سے۔ سامعین و ناظرین، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی تفسیر میں ساری جو روایات ہیں آیات قرآنی کے لیے وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، تو صحیح تفسیر سے اللہ کے نزدیک بھی معاویہ خیانت کار ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کیا تکریم کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے سے معاویہ کی، ذرا اتنا بتا دیں۔ بخدا قسم مولوی شام صاحب اگر یہاں پہ ایام اذان نہ ہوتے تو کام بہت آگے نکل جانا تھا۔ وہ بس میں اتنا کہوں گا کہ یہ عزاداری کریم کربلا آپ کو جھکتے لگنے سے بچا گئی۔ خیر، اب آتے ہیں ذرا فتاوا کے اوپر۔ قرآن حدیث ہو گیا، اب آپ کے اکابرین میں سے ایک کے فتاوا کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے دلیل دینی ہے الحمدللہ وہ تو خیر چین ٹھا کرے گی نا آپ کا معاملہ۔ یہ میرے پاس موجود ہے ان کے شیخ القل کا فتاوا نظیریہ، نذیر حسین دہلوی، وہابیوں کے ڈیڈی جان، جلد 3 صفحہ نمبر 446 میں واضح طور پہ تبع مکتبہ اصحاب الحدیث یہاں پہ لکھتے ہیں جواب: از مولوی محمد فصیح غازی پوری حضرت علی صلوات اللہ کے مقابلے میں جہاں معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائی الفاظ کہنا درست نہیں۔ ہاں جی، درست نہیں، کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے سامعین ناظرین، معاویہ کے ساتھ حضرت یا دعائیہ کلمات جیسے رحمت اللہ یا رضی اللہ عنہ، استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح کے کلمات لگانا نذیر حسین دہلوی صاحب کے نزدیک بھی درست نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاویہ نے مولا علی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ فیہ باغیہ سے مراد کون ہے؟ یہ انجینئر اگر 2812 نامی حدیث پڑھتا ہے تخت الوقف فیعت الباغیہ، تو وہاں پہ آپ کو سیخ پا ہونے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ فیہ باغیہ سے مراد حضرت معاویہ کو لے رہا ہے، فیہ باغیہ سے مراد فیہ 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 معاذ اللہ فیہ معاذ اللہ فیہ۔ یہ آپ کا ماشاءاللہ حال ہے، فیعت الباغیہ کو فیہ باغیہ۔ تو بہرحال اب دیکھ لیں کیا کہا جا سکتا ہے، خدا کی قسم یہ بات تو یہاں پر طے پا گئی الحمدللہ، یہ کلیئر ہو گئی ساری بات۔ اب معاویہ کی بغاوت، معاویہ کے ساتھ رضی اللہ نہ کہنے کا سارا معاملہ تو آپ ہی کے اکابرین سیٹل کر کے جناب، اور جس حدیث کے تحت اسے کاتب وحی خدا کہہ رہے تھے، خود آپ کے شارحین مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ موضوع ہے۔ میں بارہا یہی سوال تکرار کر چکا ہوں بھائی جان کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے مسلمان تھے، سارے مسلمان تھے، کسی نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی نہیں کی اور دل سے ایمان لائے تھے، تو سورۃ المنافقون کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے مولوی صاحب؟ سورہ منافقون کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، میں کیا کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم بھائی، قرآن میں منافقین کا نام کیوں آیا پھر؟ اور اگر وہ سارے صحابی ہیں تو مؤلفۃ فی قلوبہم، یہ طلقاء کون ہے پھر؟ خدا کا خوف کرو، قرآن کا خوف کرو۔ کیوں صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے منصب کو چند ایک آدھ بنی امیہ کے بدماشوں کے پیچھے برباد کرتے پھر رہے ہو اور اس کی تذلیل کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ۔ نہیں، ایک سیریس نوٹ پہ بات ہے، آپ کے نزدیک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا مذاق ہے؟ استغفر اللہ، یہ منصب مذاق ہے معاذ اللہ؟ جس مرضی کو اٹھا کے دے دو، جب تک شیعان علی زندہ ہیں ہم کبھی آپ کو اس منصب صحابی صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت آپ پہ پرچہ بنتا ہے، آپ پہ FIR بنتی ہے، آپ صحبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی منصب کو بدماشوں کے حوالے کر رہے ہیں، FIR تو آپ پہ بنتی ہے، توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں۔ ابھی گیمبلنگ باقی ہے الحمدللہ، ابھی معاملہ ٹھنڈا تھوڑی ہوا ہے۔ لیجئے، یہ ہے جی مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اس دلیل پر آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ تشریح میں جو ہم کتاب پیش کریں گے وہ اس سے بھی آگے کی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 552، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 7123۔ مولا علی بادشاہ صلوات اللہ علیہ نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے تھے جی؟ فقال فی قنوت اللہم علیک بمعاویہ وشیع وعمر بن عاص واشیاء وابی عبر سلمی واشیاء وعبد اللہ بن قیس واشیاء۔ اللہ اکبر، معاویہ، عمر عاص، ابی عبر اور عبداللہ بن قیس، ان کے سب پہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ان سب کو بددعا دیا باقاعدہ۔ اور سامعین، یہ اللہم علیکا یہ جو الفاظ ہیں، کیا یہ بددعا یا تکفیر سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی ہے ان کے یہاں رولز اور ریگولیشنز کی کوئی بات نہیں تکفیر اور بددعا کے معاملے میں؟ جائیں ہشام الہی ظہیر صاحب، ذرا اپنے دادا پر دادا کو یاد کر لیں،
کیونکہ بہت بڑی اب سٹ لگنے لگی آپ کو. خطبات سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم از ہشام الہی ظہیر، آپ کی اپنی کتاب حضرت، جلد نمبر اول. آؤ جی بسم اللہ، صفحہ نمبر ہے 26. اور یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار اوجڑی وغیرہ پھینکتے تھے اور دیگر ساری وہ بکواسات حرکت کرتے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کی چٹان اور پہاڑ تھے، آج زبان پر سسکی آ ہی گئی اور آج لب سے بات نکل ہی گئی. اللہم علیک بقریش، اللہ تعالیٰ یہ جو بندے آج مجھے تکلیف دے رہے ہیں تیرے اوپر ہے، ان کا حساب کر لینا. اور منہ سے بد دعا کی. اللہ اکبر، کیا کی؟ بد دعا. سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ بد دعا. ان پہ اللہ کے قہر نازل ہونے کی بد دعا کی. اللہ اکبر. اور کس کے بارے میں کی؟ کفار کے بارے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیکہ کے الفاظ استعمال کر کے جنہیں بد دعا دے رہے ہیں وہ ہوئے کافر، اور سیم الفاظ خیبر شکن نے اگر استعمال کر دی معاویہ کے بارے میں تو ماموجی مسلمان کیسے ہو گئے؟ مولوی صاحب، ماموجی مسلمان کیسے ہو گئے؟ وہ صرف ایک تاریخی اختلاف کیسے رہ گیا؟ اعتقادی اختلاف ہے. الحمدللہ معاویہ اور مولا علی کا عقیدہ یہ الگ الگ تھا، تاریخی اختلاف کیسے ہو گیا بھائی؟ دیو جواب. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، اللہم علیکہ بقریش، اللہم علیکہ بمعاویہ واشیعہ. فرق ہی کیا ہے؟ فرق ہی کیا ہے؟ معاویہ بھی تو قریش میں صحیح تھا حضرت. ہاں جی، تو پیچھے کہہ رہ گیا آپ کی تشریح، آپ کی توضیح، آپ کے نزدیک جو اصول بن رہے ہیں یہ تطبیق بین العبارات و جمع بین الروایات کے، ان دونوں اصول و ضوابط کو اگر اکٹھا کیا تو آپ کی تشریح کے مطابق پیچھے کہہ رہ گیا کہ آپ کا ماما کافر نہیں ہے. ہاں جی بولیں. وہ تو میں ڈائریکٹلی رسول کی لعنت بھی دکھا سکتا تھا اس پہ، جو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، لیکن ابھی مجھے صرف ہشام صاحب اس کا جواب دیں. آپ کی اپنی عبارت سے تو معاویہ کا ایمان ہی گیا، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے. اب پہلے آپ کی اپنی کتاب کے تحت جو اصول بن رہا ہے، پہلے معاویہ کا کلمہ پڑھنا ثابت کریں. بسم اللہ، باقی باتیں بعد میں. تکریم دیکھو، تکریم نہیں کرتے.